أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 6 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کا مطالعہ کریں گے. پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ آپ نے QC1 کے ساتھ ساتھ QC2 بھی مکمل کر دی اور اب آپ تیسرے مرحلے QC3 میں پہنچ گئے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ QC3 بہت آسان ہے. یقیناً یقیناً لیکن QC2 سے آسان ہے. بس اتنا کو. تو آئیے چلتے ہیں تعارف کی طرف. آپ کا تعارف تو میں نے کیا کرانا، میں اپنا تعارف آپ سے کرا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ان کا تعارف جن کی وجہ سے یہ کورسز ہمیں ملتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ محترم جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، جنہوں نے یہ کورسز بنائے اور اس پہ جو ہے محنت کر کے ان کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور اس وقت تقریباً 26 سے زیادہ زبانوں میں مختلف ملکوں میں یہ پڑھائے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہم جو ہے جناب ارشد اقبال ملک کے مشہور ہیں کہ انہوں نے ان کورسز کو پاکستان میں انعقاد کیا، اور نہ صرف انعقاد کیا بلکہ اس کے پھیلانے میں 20 سال سے زیادہ عرصہ لگایا، اور اس وقت ایک فل فلیش اس میں شکل میں جو ہے اسلامی کمیونٹی سینٹر کی شکل میں ایک مرکز میسر ہے. اب تو خیر جگہ جگہ جو ہے وہ سینٹر بن رہے ہیں، جیسے پشاور میں بھی ہے، یا جو ہے اسی طرح اسلام آباد میں بھی بن گیا، DHA2 میں ہے، یا اسی طرح کراچی میں ہے. مختلف جگہوں پہ یہ مرکز بن رہے ہیں. تو لیکن پہلا اور بنیادی مرکز یہی ہے اسلامی کمیونٹی سینٹر E11 میں، اور یہیں سے آپ کے تمام کورسز کے اجرا ہوتے ہیں، کتابیں ایشو ہوتی ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹ یہیں سے آتے ہیں، آپ کے امتحانات جو ہے وہ سارے ادھر ہی ہوتے ہیں، ٹریننگ یہی ہوتی ہے. اگرچہ دوسرے سینٹرز میں بھی کورسز ابھی آہستہ آہستہ ٹریننگ کے شروع ہو رہے ہیں. اپنے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، میں ایک ڈاکٹر ہوں پروفیشن کے حساب سے. الحمدللہ میں نے گریجویشن کی MBBS اور MPH بھی کیا ہے، اور MSc ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن سے میرا تعلق. فوج سے میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ہوں، اور ابھی میں نے اپنی زندگی دین سیکھنے سکھانے میں وقت کر دی. تو الحمدللہ جو آپ کے یہ بنیادی کورسز ہیں QC6 تک میں نے کیے ہوئے ہیں. QC7 جو ہے میں کر نہیں سکا کیونکہ وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. QC7 یہ ہے کہ آپ ساری عمر قرآن کو پڑھتے رہیں، جیسے ایک دفعہ مکمل کریں پھر شروع کر دیں، پھر مکمل کریں پھر شروع، جب تک آخری سانس ہے آپ QC7 ہے. QC7 آپ کا اس وقت مکمل ہوتا ہے جب آپ اس دنیا سے جائیں. تو چونکہ ابھی تک میں گیا نہیں اس دنیا سے، تو اس لیے QC7 تو بھائی میں نے نہیں کیا. ہاں اس کا طالب علم اسٹوڈنٹ. البتہ QC6 تک جو کچھ میسر تھا وہ ہم نے کیا، اور الحمدللہ QC6 تک ابھی میں انگلش اور اردو دونوں میں پڑھا رہا. QC6 پہلی دفعہ انگلش میں شروع ہوگا، وہ اس سال اگلے مہینے مئی میں شروع کر رہا ہوں. اور یہ بھی ایک اعزاز ہے، اس وقت پوری دنیا میں شاید میں واحد فرد ہوں گا جو انگلش میں QC6 پڑھا رہا ہوں. یہ بھی اللہ کی دین. آئیے جی چلتے ہیں. خیرکم تعلم القرآن علمہ، اور آپ سب کا شکریہ جنہوں نے ایک دوسرے کو بتایا اور ایک دوسرے کی مدد کی اور اس درجے تک پہنچے. ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، یاد رکھیں. فرق صرف اتنا میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، جب آپ بول رہے ہوں گے میں سن رہا ہوں. ہم سب دین کے اسٹوڈنٹ، کوئی استاد نہیں. تو لہٰذا یہ تو آپ فرق کیجئے گا نہیں کہ جی میں کون ہوں آپ، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. تو میں اپنے استاد جناب کاشف سہیل ملک کا مشکور ہوں، جن سے میں نے یہ QC1 سیکھا تھا، اور الحمدللہ آج تک میں ان کی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. حالانکہ میں نے پتہ نہیں کتنے ہی کورسز کرا دیے، مجھے یاد بھی نہیں، 80 سے تو اوپر کرا دیا ہوں گے. میں 5
کہ 5 کورسز QC1 تک جو ہے اردو انگلش میں ایٹ اے ٹائم لانچ کرتا ہوں. 10 کورس میرے لانچ ہوتے ہیں. ایک کورس 3 مہینے کا ہوتا ہے. اوسطاً جو ہے لگائیں مہینے میں، سال میں اگر 3 دفعہ بھی میں لانچ کروں تو 30 کورس تو ایک سال کے ہی ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے، میں آج بھی QC1 کا اسٹوڈنٹ. آپ ماشاء اللہ QC1-2 میں مجھے وہاں دیکھتے رہے ہوں گے، ایک نام لکھا ہوتا تھا جو نہ AQT ہوتا تھا نہ CQT ہوتا، جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. اور آج بھی میں اس کلاس میں اسٹوڈنٹ. آپ جب بھی جائیں گے مجھے وہاں ایسے اسٹوڈنٹ پڑھیں گے. اس کورس کے بارے میں میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ آج 7 اپریل ہے اور ہم کورس کا آغاز کر رہے ہیں. یہ ہفتے میں 2 دن ہوا کرے گی کلاس، سوار کل کے دن، اور انشاءاللہ 21 جون کا آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا. آپ کا میڈ کوئز 20 مئی کو اور جو ہے فائنل کوئز جو ہے 28 جون کو آ رہا ہے. اور کلاس کا ٹائم یہی 5 سے 6 بجے ہے. انشاءاللہ 11 ہفتوں میں ہم اسے مکمل کر لیں گے. یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل جو ہے وہ شیڈیول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. 7 جو ہے جون کو ہم شروع کر رہے ہیں. 19 مئی کو جو ہے آپ کا اورینٹیشن ہے میڈ کوئز کا، 20 کو میڈ کوئز ہے، اور اس کے بعد 22 کو جو ہے آپ کا کیا ہے وہ یہ دیکھیں 21 جون کو کورس پورا ہو جائے گا، آخری کلاس ہوگی. 22 کو ہم اس کی ریویژن کریں گے اور 28 جون کو جو ہے آپ کا انشاءاللہ فائنل کوئز ہو جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ پہلے ہفتے میں جولائی کے آپ QC4، کیونکہ QC4 آپ کو لگاتار ملے گا. آپ کے کورسز انشاءاللہ لگاتار ہوں گے، ابھی آپ کو انتظار نہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ اسے جوائن نہ کریں یا کہیں اور چلے جائیں. تو آتے ہیں کورس کا نمبر آپ کو پتا ہے 123 ہے، اور یہ کتابیں ہیں 2 ہوتی ہیں، ایک ٹیکسٹ بک ہے اور ایک جو ہے ورک بک ہے. آپ کے پاس اگر ہیں تو گڈ، نہیں ہے منگوا لیجیے. نہیں منگوا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے ان کو ہم نے سافٹ کاپی جو بھیجی ہے اس کا پرنٹ نکلوائے، ورنہ اسی سافٹ کاپی سے کام چلائے. اور ورک بک کے لیے آپ سادہ کاغذ پہ جو ہے سوال جو آپ کی شکل میں حل کرتے رہیں. یہ کارڈ ایک بہت کام کا کارڈ ہے جس سے ہم شاید فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم اسے شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے. یہ کارڈ آپ کو QC1 میں دیا گیا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فولڈیبل ہے. اسے فولڈ کر کے آپ لیڈیز ہینڈ پرس میں رکھ سکتے ہیں، جیب میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اصل کام ہے جیب سے اسے دن میں 5 دفعہ یا پرس سے 5 دفعہ نکالنا، اور اس کو 2 سے 3 منٹ پڑھنا. ہوگا کیا؟ اس میں قرآن پاک کے 232 لفظ یعنی ہیں جو قرآن میں 50% الفاظ ہیں. اور یہ جب 2-4 ہفتے میں یاد ہوتا ہے، اس کے بعد جب آپ اسے دن میں 5 دفعہ دیکھتے ہیں 2 سے 3، تب یادداشت تیز ہونے لگتی ہے. بقول ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم 300 گنا تک یادداشت تیز. آپ نہیں کرنا چاہتے، اپنے بچوں کو کیجیے، یہ مشق کیجیے، ان سے کرائیں اور دیکھیں ان کی یادداشت کتنی تیز ہوتی ہے. تعلیم القرآن یہ بہت ہی کام کی چیز ہے، میں آپ کو بتا. اور یہ عام کسی بھی جو ہے دینی کتابیں جہاں سے سپارے قاعدے قرآن پاک وغیرہ ملتے ہیں ان سے آپ کو یہ مل جائے گا. تعلیم القرآن جو ہے یہ صابر برنی کا لکھا ہوا ہے. اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر الفاظ جو ہیں ان کے ٹکڑے دیے گئے، اور ہر ٹکڑے کا ترجمہ اور پھر جو ہے وہ رواں ترجمہ دیا گیا. بعض ٹکڑے آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں، جب آپ اسے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملیں گے. میں بھی دیکھ رہا تھا، تو اس کی بھی سافٹ کاپی انشاءاللہ آپ کو ہم شیئر کر دیں گے. باقی اگر آپ کتابیں منگاتے ہیں تو یہ آپ کو الفلا منزل سے بھی مل جائے گا، ان کتابوں کے ساتھ آرڈر کر دیجئے، یا اپنے نزدیکی کسی بھی جو ہے وہ دینی کتابوں کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان سے جو ہے یہ آپ کو تعلیم القرآن صابر برنی کا مل جائے گا. پہلا جز لے لیجئے. کسی نے کہا تھا جی کتابیں منگانے کا ایڈریس، یہ دیکھیے یہ سلائیڈ ہے آپ کے سامنے، اس پہ ایک نام لکھا ہوا ہے مسٹر عبدالرحمان. یہ انچارج ہیں آپ کے QC2 سے لے کر QC جو ہے 5 تک. ساری کتابیں یہی دیتے ہیں، کورسز آپ کے یہی جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹ بھی یہی بتا دیتے ہیں. تو ان کا یہ رابطہ دیا ہوا ہے الفلا منزل کا، اس کے ذریعے آپ ان سے جو ہے قیمت پوچھ کے پیسے بھیجیں گے تو یہ آپ کو جو ہے TCS کے ذریعے کتابیں بھجوا دیں. تو یہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سلسلہ مبارک میں ہمیں شامل کرنے کی توفیق دے دی تو اب دعا کیجیے کہ اللہ ہم ہمیشہ اسے جاری رکھے۔ میں نے بتایا نا QC7 میں نے نہیں کیا ابھی تک، اور آخری سانس جب ہوگا دنیا سے اس وقت وہ کہیں گے ہاں جی بس ٹھیک ہے اسے QC7 کر دیا۔ ہم تو اسٹوڈنٹ۔ تو قرآن مجید میں 30 پارے عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں 20 صفحے اوسطن ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے 20 صفحے ہیں، ان کو پانچ صفحوں کے شکل میں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 جو تھے وہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، QC2 میں پڑھے تھے۔ اس میں 1 سے لے کر 37 تک 37 آیتیں تھی سورت پر، وہ تو آپ کو آلریڈی ہے۔ اگلے جو 5 صفحے صفحہ 6 سے جو ہے وہ 10 تک، یہ اب ہم شروع کریں گے آج انشاءاللہ QC3 میں، اور اس کے اندر جو 38 سے 76 یعنی 39 آیتیں ہیں سورت پر۔ اور اگلے 5 صفحے یعنی صفحہ 11 سے 16 انشاءاللہ آپ QC4 میں جب پہنچیں گے وہاں پڑھیں گے، اس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں ہیں۔ اور پہلے پارے کے آخری 5 صفحے جو صفحہ جو ہے وہ 16 سے 20 ہوگا وہ انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں۔ مجموعی طور پر پورے پہلے پارے میں 141 آیتیں آتی ہیں سورۃ البقرہ کی۔ انشاءاللہ یہ آپ QC5 میں پوری کریں۔ تو ہم چلتے ہیں آج کے حصے کی طرف۔ تو ہمیں 2 مشکلات آتی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ الفاظ کے معنی نہیں یاد ہوتے، اس کے لیے ہم اشارات اور فکروں کا کلیہ استعمال کریں گے جو آپ نے QC2 میں سیکھا تھا۔ اور دوسرا گرامر جی بہت مشکل لگتی ہے۔ گرامر ویسے اتنی مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے مشکل بنا دیا یا ڈرا دیا۔ وہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ڈراتے ہیں وہ بلا آ جائے گی، جن آ جائے گا، اور ڈرانے والے نے خود بھی کبھی اس بلا اور جن کو نہیں دیکھا ہوتا، لیکن ڈرا ڈرا کے اس بچے کا سانس جو ہے وہ فنا کر۔ وہی گرامر کا حال ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ گرامر باقی آسان ہے، لیکن کچھ کوشش کی جائے تو آسان ہو جاتی ہے، جیسے TPI اور عربی بول جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ آپ نے ایک کلیہ پڑھا تھا QC2 میں، اسے دہرا لیتے ہیں۔ R5S10 لاؤ۔ R سے مراد ہے ریلیکس، جب بھی پڑھنا چاہیں لمبے 2 گہرے سانس لیں اور جو ہے متوجہ ہو جائیں۔ 5S کا مطلب ہے حواس خمسہ، اپنے سننے، دیکھنے، سونگنے، چکھنے، وہ جو ہم آپ کو کراتے تھے نا ہر سلائیڈ کے شروع میں TPI، وہ جو ہے احساس جو ہے اپنے جسم کے تمام حصے استعمال۔ اور 10 کا مطلب ہے کم سے کم اس کو 10 سیکنڈ تک جو ہے دہرائیے، اور لاؤڈ کا مطلب بلند آواز۔ لیکن اس سے بھی بڑی کام کی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے جو الفاظ آپ کو نہیں آتے ان کو نوٹ کریں، جو کلیہ قاعدہ آپ پڑھیں اس کو نوٹ کریں، اور ہر روز جو ہے اس شیٹ کو جس پہ انہوں نے ان کو نوٹ کیا ہے اسے دیکھتے رہیں، ہر روز دیکھیں، جلدی وہ یاد ہو جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، کورس کا طریقہ کار وہی ہے جو QC2 میں تھا، یعنی پارٹ 1 میں جو ہم جو ہے یہ قرآنی پارٹ جو ہوتا ہے 5 صفحے وہ پڑھیں گے، اور ہر صفحے میں 4 اشارے ہیں تو 20 سبق ہوئے۔ اور پارٹ B میں جو ہم گرامر پڑھیں گے وہ بھی اسی طرح 20 اسباق ہے۔ لیکن اس میں اب آپ ایک نئی چیز پڑھیں گے جو QC1 اور 2 میں آپ نے نہیں پڑھی، وہ ہے مزید فی۔ افعال کی ایک قسم ہے، آج ہم دیکھیں گے، یہ ہم نے جو ہے QC3 میں پڑھنے۔ کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات پڑھنا، جو پہلے 5 آپ پڑھائیں 105، اس سے آگے 6 سے 10۔ اس کورس کے ختم پر جو ہے آپ انشاءاللہ قرآن مجید کے 90% الفاظ جان لیں گے، اور جب قرآن مجید کا 11واں صفحہ شروع کریں گے تو اس وقت جو ہے صرف ایک لفظ آپ کے لیے نیا ہوگا، اوسطن۔ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ سیکھنا یہ بھی ہے کورس کے مقصد میں سے ہے۔ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، مزید فی افعال کو TPI کے ذریعے سمجھنا جو کہ تقریباً قرآن مجید کے ہر سطر میں آتے ہیں، قرآن سے متعلق 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے سیکھنا، یہ ہمارے میں۔ یہ دیکھیے اس وقت جو 5 صفحے ہم نے پڑھنے ہیں نا، ان کے نیچے یہ پیلے رنگ میں کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں، 33، 33، 36، 29، 25، یعنی اوسطن ہر صفحے میں چونکہ 15 لائنیں ہوتی ہیں اور 2 لفظ آپ کے ہیں تو 30 اوسطن جو ہے نئے لفظ ہیں اس وقت۔ لیکن جب آپ یہ کورس کر لیں گے پھر وہ 30 سے کم ہو کر اوسطن 17 رہ جائیں گے۔
یہ دیکھیے 17 17 8 16 12 یعنی اوسطاً جو ہے 15 سے 17 جو ہے لفظ رہ جائیں گے 33 یا 30 سے۔ تو ہم نے جو QC1 میں پڑھا تھا نا 5 صفحے آپ نے دائیں ہاتھ پہ رکھے، پھر QC2 میں آئے تو استاد نے کہا جی بائیں پہ 5 رکھ لو، اور اس طرح یہ 10 کے 10 صفحے آپ کے سامنے سے آ گئے کہ اس دائیں انگوٹھے سے 1 شروع کر کے بائیں انگوٹھے پر 10 پورے۔ اب جب 5 صفحے پڑھے تیسرا ہاتھ تو ہے نہیں، تو اب کیا کریں؟ پھر سے دائیں ہاتھ کو شروع کرتے، اور جو ہے اسی طرح جب QC5 میں جائیں گے تو بایاں۔ تو ہم نے QC2 میں دایاں ہاتھ استعمال کیا تھا، یہاں ہم بایاں ہاتھ استعمال کریں، اور صفحہ نمبر 6 چھوٹی انگلی سے 10 پہ ہوگا۔ اس طرح کی یہ 10 کے 10 صفحے ہمارے سامنے ہیں۔ تو آئیے جی آج شروع کرتے ہیں۔ چھٹا صفحہ ہمارا پہلا صفحہ ہے، چھٹے صفحے کا پہلا اشارہ ہے ہدایت اور نتیجہ، دوسرا ہے بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا ہے نیک کام کرو، چوتھا ہے اس دن سے ڈرو۔ تو آئیے جی ان کو انگلیوں پر رکھتے ہیں جی، آپ لوگ اس کو پلیز دہرا دیجئے سب، کیا ہیں جی چھٹے صفحے کے اشارے؟ ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، کرو اس دن سے ڈرو، نیک کام کرو، نیک کام اس کرو، دن سے ڈرو۔ ان سے ڈرو۔ جی ہاں، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ یہ تو ہوگی بات۔ اس کے بعد ہے اس کے مختصر اشارے بھی ہوتے ہیں، وہ کیا ہے برائے کرم وہ بھی دہرا دیجئے۔ ہدایت، بنی بنی اسرائیل، نیک کام اور اس دن۔ آپ نے درست کہا، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اور اس دن۔ تو یہ ہمارے جو ہے مختصر اشارے، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام۔ آپ فکر نہیں کریں، ہر سبق میں ہم صرف ایک اشارہ پڑھیں گے تو اس لیے وہ ہمیں یاد ہو جایا کرے گا۔ پڑھنے کا طریقہ ہمارا یہ ہوگا، ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کا تعارف لیں گے، پھر ترجمہ اور شرح دیکھیں گے، پھر اسباق، دعا اور پلان، آخر میں اسماء اور افعال۔ یہ وہی ترتیب ہے جو آپ QC2 میں کر کے آئے تھے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارا پہلا اشارہ ہے کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ۔ تو کیا ہے جی پہلا اشارہ آج کا؟ ہدایت اور نتیجہ۔ ہدایت اور نتیجہ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس کی آزمائش کو بھی بیان کیا، جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا تھا، چنانچہ حضرت آدم نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو یہ آج کی آیت ہے، آپ میں سے جو اسے تلاوت کرنا چاہے پلیز تلاوت کیجئے، اور جو ہے ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، ہینڈ ریز کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کون کرنا چاہ رہا ہے۔ جی چلیے آج پہلا دن ہے، میں کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس جنت سے، سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا کسی بھی آیت کو پڑھنے کے بعد کیا کام ہوتا ہے؟ ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اسم، اور اگر اسم ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ عدد کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، جنس آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وصف آیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، حالت آیا وہ پیش
رفع کی حالت میں ہے، زبر نصب کی حالت میں، زیر جر کی حالت میں۔ اور اگر وہ اسم نہ ہو، پھر یہ دیکھتے ہیں کہیں فعل تو نہیں ہے۔ اگر فعل ہے تو ہم نے اس میں کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ آیا ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، اور ایک اہم چیز اس میں یہ دیکھنی ہوتی ہے اس فعل کے کرنے والا کون ہے، فاعل۔ آیا غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، کرنے والا، واحد ہے، جمع ہے، کون ہے؟ اور اگر وہ اسم فعل بھی نہ ہو، پھر تیسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کہیں حرف تو نہیں ہے۔ اگر حرف ہے تو پھر اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی عام حرف ہے جیسے ما اور لا آپ نے اب تک پڑھے تھے، یا کوئی عاملہ ہے، عمل کرنے والا ہے؟ یہی ما اور لا جو ہے عامل کرنے آتے ہیں تو چینجز کرتے ہیں فعل۔ تو اسم کے لحاظ سے چار چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ کیا اس کی حالت، کیا رفع یعنی پیش دو پیش ہیں، نصب یعنی اس پہ زبر دو زبر ہیں، جر یا اس پہ زیر دو زیر، یہ ہوگی حالت۔ دوسری کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے؟ جنس، یعنی آیا وہ لفظ مذکر ہے اسم یا مؤنث ہے۔ اور تیسرا کیا دیکھنا؟ عدد، آیا وہ لفظ اسم جو ہے واحد ہے، مثنی ہے، یا جمع۔ اور آخری چیز اس میں دیکھنی ہوتی ہے وسعت۔ وسعت کا مطلب ہے آیا وہ نکرہ ہے یعنی عام نام ہے یا معرفہ خاص۔ جب بھی کوئی اسم آئے گا ہم نے یہ چار چیزیں دیکھنی ہے، کیوں جب تک اسم کی یہ چار چیزیں آپ کو نہیں معلوم، نہ آپ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اسے سمجھ سکتے کہ یہ اسم یہاں کیا ہے، کیوں ہے۔ تو چلتے ہیں آیتوں کی طرف۔ ہم نے آیت کی تلاوت کر لی، اب ہے ان کی پہچان۔ قلنا، قلنا جو ہے یہ دیکھیں نا سے ہمیں پتا چلا یہ کوئی فعل ہو سکتا ہے۔ قل نا، قل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، کالا یقولو قل، آپ کو اسی ٹو میں پڑھ کے ہیں، کالا یقولو قل امر ہے، اس کے ساتھ ضمیر نا اسم جڑ کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، اب میں اسے کیسے پروناؤنس کروں؟ اس پہ پیش پڑھوں، زیر پڑھوں، زبر پڑھوں، کیا پڑھوں؟ اس پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں ہا باتا تین حرف ہے، ان میں درمیان والے پہ اگر زیر ہے تو اسے زیر دیں گے، اگر اس پہ زبر ہے تب بھی زیر دیں گے، اگر اس پہ پیش ہے پھر ہم پیش پڑھیں، ہم اسے پڑھیں گے احبتو۔ احبتو یہ بھی حکم امر ہے۔ حابتا یحبتو احبت، احبت سے احبتو امر کا جمع کا صیغہ بنا، امر کا ایک فعل ہے۔ منہا، من کیا ہے؟ حرف جر ہے، آپ نے پڑھا تھا نا، بی لی من عن علا الہ، یہ وہی من ہے۔ من کے معنی ہوتا ہے حرف جر ہے سے، آگے ہے ہا زمین۔ اب کلیہ یہ یاد رکھ لیجئے، حرف جر جب بھی آئے گا، حرف جر جب بھی آئے گا اس کے بعد ایک اسم آئے گا، لازمی اسم آئے گا، اور وہ اسم کیا ہوگا؟ مجرور، یعنی زیر کی حالت میں، بھلے اس پہ زیر نہ نظر آ رہا ہو، جیسے آپ پہ دیکھیں زبر نظر آ، لیکن یہاں اس وقت کیا ہے؟ یہ حالت جر من حرف جر۔ تو اب اس کے لیے آپ کو جملہ میں دے دیتا ہوں، حرف جر اس میں مجرور۔ جب بھی میں کہوں یہ جی حرف جر ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے اس کے بعد اس میں مجرور، اور دونوں مل کر جار مجرور ایک جوڑی بن گئی، اسے کہتے ہیں جر کی جوڑی۔ تو یہ جڑ کی جوڑی آپ کی پہلی آ گئی۔ آگے چلیں جمیع، یہ یہاں پہ یہ تجوید کا ایک قاعدہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب بھی دو زبر والا کوئی حرف آئے جس کے بعد الف ہو تو وہاں پہ رکتے ہوئے اسے جو ہے مد پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا سے پہلے زیر ہو یا مدہ، یہ مدیں کہلاتی ہے، تین مدیں ہوتی ہیں۔ تو الف سے پہلے یہاں پہ تنوین ہے، ہم رک رہے ہیں تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ جمیع، جمیعاً نہیں کہیں گے۔ اب تک اسی 1-2 میں ہم کہتے ہیں جی دو جمیعاً اور جماعت کر لو، زیدن زیادہ کر لیں، وہاں تک تھی بات، اب نہیں، اب آپ کی اسی 3 میں ہے، اب آپ قرآن کے جو قواعد سو آپ نے سیکھی۔ ہاں اگر آپ اسے آگے ملا رہے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں جمیعاً فاعل، لیکن اگر آپ رک رہے ہیں جیسے یہ دیکھیں قل نحبتوا منها جميعا، اب میں جمیعاً نہیں کہہ سکتا، یہ قاعدہ تھا
چلتے ہیں آگے. آگے جی فا اما. فا اما یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. فا کو علیحدہ کر حرف ہے. آگے یہ جو اما ہے نا، اما یہ دو لفظ سے مل کے بنا ہے، ان اور ما. آئیے میں دکھاتا ہوں. یہ ہے نا فا اما، دیکھیں اس میں ان اور ما ہے. ایک اور لفظ آپ نے اس سے ملتا جلتا QC1 میں بھی پڑھا تھا، مما. وہ کیا تھا؟ من اور ما سے. یاد ہے؟ یہ ہے ان اور. یہ کیوں میں زور دے رہا ہوں؟ کیونکہ ان جو ہے حرف شرط ہوتا ہے. یہاں پہ یہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. ابھی یہ QC4 5 میں جا کے آپ سیکھیں گے. فی الحال تو صرف اس کے ٹکڑے دیکھ لیجئے. فائمہ میں کیا ہے؟ ان اور ما ہے. آگے جی یاتی ینکم، یہاں بھی ایک بہت اہم چیز آ گئی ہے. یاتی ینکم، کم جو ہے یہ تو ضمیر جڑ کے آئی، اسے ہم نے علیحدہ کر دیا. یاتی ینہ. یاتی ینہ میں ایک نون آخر میں آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں نون شدت، شد والا. اس کا اصل نام ہے نون سکیلا. سکیلا معنی وزن بھاری، یعنی اس پہ شد ہے، بھاری. یہ جو ہوتا ہے نا نون شدت سکیلا، اس کے معنی ہوتے ہیں ضرور بھی ضرور، لازمی یہ چیز ہونی ہے، ہو نہیں سکتا کہ یہ امپوسیبل. مثلا آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہر انسان نے مرنا ہے، ہو نہیں سکتا ہے کوئی نہ مرے. پکی بات ہے نا کہ آپ کا اس پہ عقیدہ نہیں ہے، یا آپ کوئی ہزاروں سال سے جی رہے ہیں، کوئی اگر ایسا کلاس میں بیٹھا تو اس سے معذرت کہ مجھے اس کا نہیں پتا، ورنہ میں تو اپنی چھوٹی سی عمر میں یہی دیکھا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا وہ مرتا ہے. یہ پکی بات ہے، یقیناً ہر انسان نے مرنا ہے. یہ پکی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ یس سر. اسی طرح جی سر. دس پہ یہ نون سکیلا آ جائے، شدت، سمجھے جس چیز سے جڑ کے ہے. یہ عام طور پہ فعل کے ساتھ ہے، وہ فعل ایسے ہی ہوگا جیسے موت بھرا ہے. اتنی یقینی بات ہے وہ. آگے چلے جی. کم جو ہے ضمیر ہوگی. منی، اس میں دو نون ہے، ایک من کا ہے اور ایک یہ یا متکلم سے پہلے نون نے وقایا. یہ پھر کسی وقت پہ ڈالتے ہیں کیونکہ ٹائم پہ دیکھنا بڑی تیزی سے جا رہا ہے، ہم ابھی تک جو ہے پہلے حصے میں پھنسے ہوئے. ہدن، ہدن جو ہے یہ اس سمے دیکھیں دو زبر سے بتا. فمن، فا جو ہے حرف. اب یہ من جو ہے یہ کوئی اگر بتا سکے مجھے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی اسم. جی من. فا تو حرف ہے، اس کو میں نے ہٹا دیا لال رنگ والے کو، اب نیلے والے کی بات ہو رہی ہے. یہ من جو ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں. من اسم اگر زیر ضمیر. سے ہے پھر تو وہ حرف جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اوپر آیا تھا دیکھیں من ہا میں تھا، وہاں تو فیصلہ. یہ جب من آتا ہے نا، یہ یا تو اسم ہوتا ہے یا پھر حرف بھی ہوتا ہے. یہاں پہ بطور یہ حرف آیا، جب حرف آتا ہے یہ حرف شرط ہوتا ہے من. ان اور من یہاں پہ دو حرف شرط آ رہے ہیں آج کی آئی. آگے جی تابعہ. تابعہ یہ فعل ہے. فعل کی پہچان ماضی کی یہ ہوتی ہے پہلے حرف اور آخری حرف پہ زبر، درمیان پہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سمیہ میں زیر ہوتا ہے، یا جو ہے کرومہ میں پیش ہوتا ہے، فتحہ میں زبر ہوتا ہے، نصرہ میں زبر ہوتا ہے، دربہ میں زبر ہوتا ہے درمیان میں. تو یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے. آگے چلیں جی. ہدایا، ہدا جو ہے یہ اسم ہے اور یا بھی اسم ہے. اسم جمع اسم آ رہے ہیں تو یہ تعلق کی جوڑی ہوتی ہے. دو اسم آئے ان کا تعلق ہوتا ہے یا صفت. صفت کب ہوتی ہے یہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں. فا جو ہے جی حرف ہے، لا جو ہے حرف ہے. خوفن، ہاں یہ آپ لوگ بتا دیجئے خوفن کیا ہے بھائی؟ اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اسم. اسم ہے، کیوں؟ اسم. زمین آ رہی ہے دو پیش. علیہم، اللہ اور ہم دو ٹکڑے ہیں، اللہ اور ہم. اللہ کیا ہے بھائی؟ حرف. حرف اور جر. ہم تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ اس میں مجرور. میں اسم کہتا ہوں مجرور. اللہ حرف جر ہے تو آپ کا جواب کیا آنا چاہیے؟ ہم جو ہے اس اسم میں مجرور. مجرور ہے، اور جر کی حالت میں دیکھیں زیر بھی نظر آ رہی. علیہم جار مجرور کا مرکب، اوپر منہا کی شکل میں تھا، اب یہ علیہم کی شکل میں آ گیا جار. آگے دیکھیں واہ حرف، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم. یحزنون، یحزنون کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے. مضارع ہے اور فعل، فعل مضارع. فعل مضارع ہے، غائب کا صیغہ ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ ایک قاعدہ ہے وہ یاد کر لیے.
کوئی بھی لفظ جب عربی میں واو نون والا ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، سوائے دو کے جو اسم نہیں ہوتے، جس کے شروع میں یا تو یا لگی ہو یا تا لگی ہو۔ اگر یا تا لگے وہ مضارع کے فعل ہوتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ اسم ہوتے ہیں۔ آگے چلے، واو واو جو ہے حرف اللہ زینہ جو ہے یہ بھی اس میں موصول ہے، آپ نے پڑھا تھا انعمت علیہم ولدوالین، اس سے پہلے اللہ زینہ۔ کفرو کفرو کفرا سے ہے، تین حرفی فعل ہے، اس کے آگے واو الف ہے، کفرا سے کفرو فعل ہو گیا ماضی کا، واہ حذف۔ کذبو یہ جو ہے آپ اس کیو سی 3 میں آ کے سیکھیں گے، یہ مزید فی کا فعل ہے۔ کیوں؟ دیکھیں واو تو حرف ہے ہٹا دیا، کذبو میں واو الف جمع کی علامت ہے ہٹا دیا، تو پیچھے کتنے حرف رہ گئے گنیے؟ کذبا میں کتنے حرف ہیں؟ 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تین تین 4 ہے؟ نہیں اس کے یا اوپر چار آ چار گئے ہے، ہیں، سات زال دو دفعہ زال سات 2 دفعہ آ رہا ہے نا، تو 4 ہو گئے۔ جب 4 ہو گئے تو وہ پھر جو ہے ثلاثی مجرد 3 حرف والا نہیں رہا، اسے کہیں گے مزید فی، یہ مزید فی ہے، اور ہم نے مزید فی آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بی آیاتی نہ، بی جو ہے حرف جر، بی حرف جر آیا تو کیا آئے گا آگے؟ اس میں مجرور۔ اس میں تو مجرور، آیاتی کیا ہے یہاں پہ؟ اس میں مجرور ہے، اسم بھی ہے اور مجرور بھی ہے، زیر بھی ہے۔ آج یہ تیسرا حرف جر آ گیا، تو 3 جو ہے آپ نے جار مجرور کے شکلیں دیکھ لی۔ اولائے کا جو ہے اس میں اشارہ ہے اصحاب النار، اصحاب یہ میں بتا دیتا ہوں، اسم میں یاد کر لیجئے، جب موقع آئے گا پھر بتائیں گے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ اور النار تو الف لام نے بتا دیا اسم ہے، اور یہ آپ مجھے بتائیں گے مذکر ہے یا مؤنث؟ نار آگ اگر وہ مؤنث ہے، اصحاب مذکر ہے۔ جی ہاں، اصحابو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، فی الحال تو یہ دیکھیے، یہ اسم جمع اسم جو ہے وہ تعلق کی جوڑی ہے۔ ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے، فی ہا، فی حرف جر، تو آپ کا کیا جواب مجھے ملنا چاہیے؟ اس میں مجرور، اس میں مجرور کون ہوگا؟ ہا، ہا یہاں پہ اس میں مجرور ہے، اسم ہے، ہا ضمیر ہے، اسم ہے، اور زیر کی حالت میں، جیسے من ہا میں ہمیں اس کی زیر نظر نہیں آئی تھی، یہاں بھی نہیں، تو ہم یہ کہیں گے فی ہا جار مجرور۔ 4 جار مجرور آگے ہیں۔ خالدون، خالدون کیا ہے بھائی؟ اسم فعل حرف میں سے؟ فعل، اسم فاعل۔ فعل اس وقت ہوگا میری بہن جب اس کے شروع میں یا تو یا تا آئے، وہ دونوں نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا اگر واو نون والا آئے تو وہ اسم ہوتے ہیں، بشرط کہ ان کے شروع میں یا تا نہ ہو، جیسے یحزنون میں یا تھا۔ یہاں اگر یہ یخلدون ہوتا نا، پھر ہم کہتے ہیں مضارع کا۔ اگر یہ ہوتا تخلدون تب بھی ہم کہتے ہیں یہ مضارع کا۔ دونوں نہیں ہے، تو اب ہم یہ کیا کہیں گے اسے؟ جیسے اسم، مسلمون تھا، کافرون تھا، اسی طرح خالدون ہے، اسم جمع ہے، واؤنون یانون جو ہے اسم جمع کی علامت ہوتی ہے، شرط یہ کہ ان کے شروع میں یا تا نہ آئے۔ تو لہٰذا یہ آج آپ کو کچھ پوائنٹ میں نے بتائے، یہ بار بار آئیں گے، آپ فکر نہ کریں، سمجھ آگے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو آپ ان کے نوٹس لیجئے گا، ریکارڈنگ سے دیکھ کے نوٹس بنا لے، آئندہ کلاس میں جب بھی میرے بیٹھے پینسل قلم رکھے، اس طرح کے پوائنٹ جب میں بتاتا ہوں ان کو نوٹ کریں، نہیں سمجھ آئے تو سوال آخر میں جب میں کہتا ہوں ہاں بھائی کوئی سوال، تو سوال پوچھ لیں۔ چلتے ہیں جی، آئیے آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں جو ہمارے کورسز میں ہوتی ہے۔ مثلا کالیماتن لفظ آیا تھا، اردو میں دیکھیں کالیمات، کلمہ طیبہ، فتابہ سے توبہ تائب، علیہ سے علیحدہ، عللان عللعلوم، الرحیم سے رحیم رحمت مرحوم، جمیعہ سے جمع جماعت جمی مجموعی کے لفظ، ہدن سے ہدایت ہادی برحق، تابعہ سے اتباع تابع متبع تابع فرمان کے لفظ، یحزنون سے حزن و ملال عام الحزن، کذبو سے کذب کاذب کذاب کے لفظ، اصحابو سے اصحاب اصحاب صحابی صحبت کے لفظ، النار سے یہ خاکی اپنی نوری فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، وہاں خالدونہ سے دیکھیں جو ہے خالد خلد بری، یا بنی سے ابن یا محمد بن قاسم، یا جو ہے ابن الوقت یا متنبع کے جو ہے لفظ، یا اسی طرح اذکرو سے ذکر ذاکر مذکور، یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے ہمیں مانیے، یہ یہی لفظ ہے جو عربی سے اردو میں ہم نے لی ہے۔
اگر ان کے معنی آتے ہیں انہی سے ملتے جلتے ان کے معنی ہوتے ہیں۔ تو آئیے عبارت پہ ایک نظر چلنے سے پہلے پھر دیکھ لیتے ہیں۔ قلنا یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے، ٹیبل کے ساتھ آیا، اہبطوا یہ جو ہے امر ہے، بلکہ قلنا جو ہے ماضی کہاں، یہ تو کیا ہے، امر ہے، کل امر، اور نہ جو ہے ضمیر اٹیچ آئی ہے، نہ یہاں پہ اسم کے طور پہ، اہبطوا جو ہے یہ امر ہے، من جو ہے حرف جر، ہا اس میں مجرور، جمیعاً اسم، فا حرف، اما یہ جو ہے حرف، یاتی یہ بھی جو ہے فعل، نا جو ہے نون مشدد، تم ضمیر اسم، منی من جو ہے حرف، اور نی میں نون جو ہے وہ وقایا دوسرا نون، اور یا جو ہے متکلم اسم، ہدن جو ہے اسم، فا حرف، من یہ جو ہے یہاں پہ بطور حرف آ رہا ہے، تابعہ یہ جو ہے فعل ہے ماضی کا، ہدا اسم، یا جو ہے اسم، فا حرف، لا حرف، خوفن جو ہے اسم، علا جو ہے وہ پھر حرف جر، اور ہم جو ہے اس میں مجرور، وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے وہ اسم، یحزنون مضارع کا فعل، وا حرف، الذین جو ہے اس میں موصولہ اسم، کفرو جو ہے ماضی کا فعل جمع، وا حرف، کذبو جو ہے یہ مزید فی کا فعل ہے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، بی حرف، آتی جو ہے یہ اس میں مجرور، نہ جو ہے اسم، اولائے کا جو ہے اس میں اشارہ، اصحاب اسم، النار جو ہے وہ پھر اسم، ہم جو ہے وہ کیا ہے، ہم بھی اسم۔ آئیے اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیتوں سے یہ ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے، ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل، ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم۔ نئے الفاظ دیکھیے، ہر لائن میں 2 1 2، یعنی اوسطاً 2 یا 2 سے کم ہے۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم سب اترو، منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعا سب کے سب، فاما پھر اگر آئے، یاتینکم ضرور آئے گی تمہارے پاس، جیسے موت کا یقین اسی طرح آئے گی، کیا آئے گی، منی میری طرف سے آئے گی، ہدن ہدایت، فمن تو پس جس نے تابعہ اس کی تابعداری کی، فرما برداری کی، پیروی کی، ہدا ہدایت ہے، یا میری اس کے لیے میری ہدایت ہے، فلا اور نہ خوفن اس پہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پہ، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون۔ اب یہ خوف اور حزن جو ہے نا، یہ ایک ہی اسٹیٹ ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ماضی کے ساتھ، ایک ہوتی ہے خوف ہوتا ہے مستقبل کا، ڈر، ڈر ہے بیماری نہ آ جائے، ڈر ہے نقصان نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، چوٹ نہ لگ جائے، موت نہ ہو جائے، یہ کیا ہے، یہ خوف ہے۔ اور حزن کیا ہوتا ہے، ماضی میں جو کچھ گزر گیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو غم ہوتا ہے، جو دکھ ہوتا ہے، جو ملال ہوتا ہے، جو حزن ہوتا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ جو استعمال کیا، دونوں کا استعمال کیا، نہ تو انہیں مستقبل کا خوف ہوگا، اور نہ جو ہے ماضی کا کوئی دکھ ہوگا کہ کیا گیا، کیا چلا گیا، کتنا نقصان۔ تو اہبتو تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، فاما پھر اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس، اور ضرور آئے گی، کیا، تابعہ ہدایت، تو پیروی کی میری ہدایت کی جس نے، ولا ہم اور نہیں ہوں گے وہ سب یحزنون غمگین۔ یہ دوسری جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نیچے اتر کو، پہلی مرتبہ لفظش کی بنیاد پر کہا گیا تھا، اور پھر جب حضرت آدم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نیچے زمین پر چل جاؤ، تاکہ اصل مقصد آدم کو خلیفہ بنانے کا پورا۔ یہاں پہ یہ جو اہبطوا ہے اس میں بھی ایک اہم نقطہ تھا، ایک لفظ ہوتا ہے نزلہ، وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، یہاں پہ یہ حبیتا، حبیتا کے معنی ہوتا ہے اترنا، لیکن یہ اترنا جو ہے مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، مجبور ہو کر اترنا، کسی اچھے مقام سے کسی جو ہے وہ کمتر جگہ پہ اترنے کو جو ہے حبیتا ڈکشنری میں کہا گیا۔ یعنی حبیتا کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، یہ ہے اچھی جگہ سے بری، جنت سے ظاہر ہے زمین اور آرڈر کے تحت زبردستی اترنا، تو اس لیے یہ دونوں کا فرق ہے، انزلہ اور حبیتا۔ اللہ تعالیٰ نے منی ہدن،
میری جانب سے ہدایت اور ہدایہ میری ہدایت کا ہے، یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نیز یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا، گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ رہنے والی خوشی ملے گی۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ تو ٹائم کم ہے اس لیے میں آپ سے دہرائی نہیں کرا پا رہا۔ اگلی آیت کا دیکھ لیتے ہیں۔ آتینا آیات ہماری، خالدونہ ہمیشہ رہنے والے۔ آیات کا لفظ قرآن میں مختلف معنوں میں آیا ہے۔ کائنات میں موجود نشانیاں جیسے زمین، چاند، سورج، ان کو بھی آیت کہا گیا۔ انبیاء کرام کے معجزات جو ہیں ان کو بھی آیت کہا گیا۔ قرآن کی آیتوں کو بھی آیت کہا گیا۔ آیت کے جو بھی معنی لیے جائیں ہر ایک سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے، وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو اسباق دیکھتے ہیں۔ اسباق ہم نے دیکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل، ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کو پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے۔ اور پلان بنائیں انشاءاللہ ہر ہفتہ کم از کم میں ایک آیت یاد کرنے کی ضرور کوشش کروں گا یا کروں گی تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے۔ تو آئیے اسما دیکھتے ہیں۔ آیت کی جمع آیات، اور 3 حرفی جو ہے فعل جو ہیں وہ، جی آپ میں سے ہینڈ ریز کیجئے کون کرانا چاہتا ہے۔ ان کی 6 چابیاں صرف ہم نے کرنی ہے، تو کون کرانا چاہتا ہے بھائی ہمت کیجئے۔ اوکے جی طاہرہ نسیم پلیز آپ یہ جو ہے شروع کریں۔ یہ حبتا لکھا ہے، یہ اصل میں ہے حبیتا۔ چلیں حبتا سے کرا دیں۔ حبتا یحبتو، انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ حبتا یحبتو اہبت حابتن محبوتن حبوتن ابھی کبھی آپ کرا دیجئے۔ یتبع اتباع تابعن متبوعن تابعن۔ یہ حافظہ ہائیکا آپ جو ہے حازینہ کا کرا دیں۔ حازینہ یحزن احزن، حازن محزون، کافرہ کا بھی کرا دیجئے۔ کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، خالدہ کو بھی کر لیں۔ خالد یخلد اخلد، خالد ڈیش خلود۔ جزاک اللہ۔ آگے جی کمزور افعال ہیں، حمزہ والے ہیں اور یکساں روح والے ہیں۔ ان میں دیکھتے ہیں کیا آیا ہے۔ آتا اور ہدا غالباً اور خافہ، یہ 3 ہی آئے ہیں۔ تو چلیں جی کون ان کو کروانا چاہے گا؟ 6 چابیاں ان کی۔ جی بس سعدیہ بلال آپ کرائیے بہن۔ آتا یاتی ایتی، آتن ماتین اتیان، ہدا یہدی اہدی، ہادی مہدین ہدایا ہدایہ، خافا یخافو خف، خائف مخوف خوف۔ ہدا یہدی ایدی، ہادن مہدیون ہدن اور ہدایہ۔ تو آگے ہے جی اس سے کوئی نہیں ہے، گرامر لیتے ہیں۔ ہم نے بہت ٹائم لگا لیا تو میں ذرا کچھ سپیڈ پکڑوں گا۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6.1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مزید فی کا صرف تعارف دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے QC1 میں پڑھا تھا صحت مند افعال ہوتے ہیں، فتح، نصر، ضرب، سمع۔ QC2 میں آئے تو ہم نے آپ کو بتایا جی کمزور بھی ہوتے ہیں جیسے وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، داہدہ، اور یکساں روح والے ہوتے ہیں جیسے زنہ، دل، اور حمزہ والے بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارا سالہ کر۔
اب جب آپ QC3 میں آئے ہیں تو مزید فی کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک اور بھی جو افعال ہوتے ہیں جن کو مزید فی کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے وہ نکلا، وہ نکلے، آپ نکلے، میں نکلا، ہم نکلے، وہ سب نکلے، وہ نکلے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں وہ نکلتا ہے، وہ سب نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، ہم سب نکلتے ہیں، ہم سب نکلتے ہیں۔ اور امر میں کہتے ہیں نکل، نکلو، مت نکل، مت نکلو، نکلنے والا نکل، کس اور نکلنا۔ اس فعل کی ایک اور حالت بھی ہوتی ہے۔ اب نکلا سے ہم ایک لفظ الف کا اضافہ کر کے کہتے ہیں نکالا، اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، میں نے نکالا، ہم سب نے نکالا، ہم سب نے نکالا، اس نے نکالا۔ مضارع اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ نکالتا ہے، وہ سب نکالتے ہیں، آپ نکالتے ہیں، میں نکالتا ہوں، ہم سب نکالتے ہیں، ہم سب نکالتے ہیں۔ ہمارے دیکھیں نکال، نکالو، مت نکال، مت نکالو، نکالنے والا جسے نکالا گیا نکال۔ اس میں تھوڑی سی اور تبدیلی کرتے ہیں۔ کیا؟ نکلا، نکالا سے نکلوایا، یعنی ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، ایک اور فعل بن گیا۔ اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، آپ نے نکلوایا، میں نے نکلوایا، آپ سب نے نکلوایا، ہم سب نے نکلوایا، اس عورت نے نکلوایا۔ مضارع دیکھیں وہ نکلواتا ہے، وہ سب نکلواتے ہیں، آپ نکلواتے ہیں، میں نکلواتا ہوں، آپ سب نکلواتے ہیں، ہم سب نکلواتے ہیں۔ نکلوا، نکلواؤ، مت نکلوا، مت نکلواؤ، نکلوانے والا جسے نکلوا گیا نکال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نکلا، نکالا، نکلوایا، ان میں فرق کیا ہے؟ مجھے امید ہے ہم سب اردو بولتے ہیں، ہمیں سب کو فرق کا پتہ چل رہا ہے۔ نکلا کا مطلب ہے وہ خود نکلا، نکلنے والا۔ نکالا کا مطلب ہے وہ نہیں نکلا، اس نے کسی کو نکالا۔ اور نکلوایا کا مطلب اس نے خود بھی نہیں نکلوایا، کسی اور کے ذریعے اس کو نکلوایا۔ مطلب یہ ہے تینوں میں فرق ہے۔ نکلا، نکالا، نکلوایا، یہ ہمیں چونکہ اردو آتی ہے اس لیے ہمیں ان کا فرق سمجھ آ رہا ہے کہ ایک کا مطلب ہے کہ وہ خود اس نے وہ کام کیا، دوسرا کا مطلب ہے اس نے کسی کے ساتھ کام کیا، یعنی اس کو نکالا، اور تیسرا اس نے خود بھی نہیں، کسی اور کے ذریعے اس کو نکلا۔ یہ فرق ہے نا۔ اسی طرح اور بھی فعل ہیں، جیسے کھایا، کھلایا، کھلوایا۔ کھایا یعنی خود کھایا، کھلوایا، کھلایا کسی اور کو کھلایا، کھلوایا کسی کے ذریعے کسی کو کھلوایا۔ اسی طرح پیا، پلایا، پلوایا، گرا، گرایا، گروایا۔ کیا آپ سب کو ان تینوں کا فرق ابھی سمجھ آ گیا کہ ان کے اندر کیا فرق ہے؟ یعنی الفاظ کے زیادہ کرنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہم زیادہ کرتے ہیں اور جو نیا لفظ بنتا ہے اسے کہتے ہیں مزید فی، اور مزید فی کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں ترجمہ بدل جاتا ہے۔ جیسے نکلا، نکالا، نکلوایا، تینوں کا معنی بدل گیا کیونکہ تینوں میں مختلف لفظ ہم نے، اسی طرح یہ سارے تھے۔ اب آتے ہیں عربی کی طرف۔ عربی میں بھی ہو یہی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک فعل ہے فعلا، اب اگر اس میں میں عین کا اضافہ کر دیتا ہوں درمیان میں تو یہ بن جاتا ہے فعلا۔ اسی فاعلا میں میں نے الف کا اضافہ کیا، بن گیا فعلا، اس کے کچھ اور میں نہیں۔ فاعل لام کے ساتھ میں نے حمزہ کا اضافہ کر دیا، یہ بن گیا افعلا، ایک نیا فعل بن گیا۔ فاعل لام کے ساتھ میں نے دو حرف تا اور عین ملائے، یہ بن گیا تفعلا، اور فاعل لام کے ساتھ جب میں نے الف سین تا ملایا تو بن گیا استفعلا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ فعلا، فعلا، افعلا، تفعلا، استفعلا، یہ کیا ہے؟ مزید فی ہیں۔ کیوں؟ ان میں یہ زائد حروف ڈالے گئے ہیں، اصل حرف تو یہ تین تھے۔ تو مزید فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس میں زائد حروف ڈالے گئے ہوں، یعنی مادے کے اصل تین حرف کے علاوہ زائد حرف اگر شامل کر دیں وہ مزید فی ہو جاتا ہے۔ اور یہ حرف جو زائد کرتے نا، یا تو عین ہوتا ہے، یعنی وہی درمیان والا کلمہ جو بھی ہو، یا پھر الف ہوتا ہے، یا پھر جو ہے تا عین ہوتا ہے، یا الف سین تا ہوتا ہے، یا الف نون ہوتا ہے، یا الف تا ہوتا ہے، بس یہ اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ مثلا ہمارے پاس ایک ہے فعل علیمہ، میں اس کے درمیان والے حرف کو ڈبل کر دوں تو اس سے لفظ بن جائے گا کیا؟ علامہ۔ علیمہ اس نے سیکھا، علامہ اس نے سکھایا۔ نکلا وہ خود نکلا، نکالا اس نے کسی کو نکالا۔
الفاظ بڑھانے سے معنی بدل گئے تھے نا، یہاں بھی معنی بدل گئے. اسی طرح ایک لفظ ہے حسیبہ، اس میں میں الف کا حصہ اضافہ کروں تو اسے بنتا ہے حسبہ. اسی طرح سالیمہ میں اگر میں حمزہ بڑھا دوں تو یہ بن جاتا ہے اسلمہ. اگر خلفہ میں میں تا اور عین دو لفظ ڈال دوں یہ بنتا ہے اختلافہ. غفرہ میں اگر میں الف سین تا ڈال دوں تو یہ بنتا ہے استغفر. آپ کہیں گے یہ تو آپ بنائے جائیں گے، اتنے زیادہ کہاں سے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ مہربانی. عربی گرامر میں تو ویسے یہ مزید فی کے کوئی 15-16 افعال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ جو استعمال کیے وہ صرف 8. باقی 9-10 نمبر جو ہے وہ کوئی 2-4 جگہ ہیں اس لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. صرف 8 جو ہے یاد کرنے ہیں، اور اس 8 میں سے بھی 5 ہی آپ کے سامنے آج ہی آگے، بلکہ 8 کے 8 ہی آ جائیں گے میرے خیال میں. مثلا علیمہ سے علامہ، حسیبہ سے حسبہ، سلیمہ سے اسلمہ، خلفہ 3 حرفی سے اختلافہ 5 حرفی بنا، غفرہ سے استغفرہ 6. زیادہ سے زیادہ مزید فی میں 3 حرف کا اضافہ ہوتا ہے بس. یہ آخری یا تو 1 حرف کا ہوتا ہے یا 2 کا یا 3 کا بس. ان میں 8 میں سے بھی یہ 3 تو یہ جن میں 1 حرف والا ہے، اور 3 والا صرف 1 ہے. تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ اگر 3 اور 1 4 یہ ہو گیا تو 4 رہ گئے. ان 4 میں 2 آ جائیں گے بس. آئیے دیکھتے ہیں. ان کو یاد کرنے کا ڈاکٹر عبدالعزیز نے ایک فارمولا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس نے سکھایا علامہ، اس سے لفظ ہوتا ہے تعلیم یعنی سکھانا. اس نے محاسبہ کیا حسبہ، اس سے ایک لفظ بنتا ہے محاسبہ یعنی محاسبہ کرنا. وہ اسلام لایا اسلم، اس سے لفظ بنتا ہے اسلام، اسلام لایا. تو ان تینوں کو ملا کے ایک جملہ انہوں نے بنا دیا. کیا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ جملہ یاد کرنا تو آسان ہے نا، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے کیا لفظ بنتا ہے؟ علامہ. محاسبہ سے کیا بنتا ہے؟ حسبہ. اسلام سے کیا بنتا ہے؟ اسلم. تو یہ تین افعال تو ہمیں اس طرح یاد ہوتے ہیں کہ یہ جملہ اگر ہم یاد کر لیں، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حسبہ، اسلام سے اسلمہ. 3 تو یاد ہو گئے 8 میں سے. آگے چلتے اختلاف اور استغفار، ان کو بھی یاد کر لیتے. اس نے اختلاف کیا، اختلافات اس نے، اس سے لفظ ہوتا ہے اختلاف، اختلاف. اس نے مغفرت طلب کی، استغفر، اس سے استغفر. ہمارے پاس ان دونوں کو ملا کے ایک جملہ بن گیا، اختلاف مت کیجیے استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلاف، استغفار سے استغفار. ہم نے 8 میں سے 5 ماشاءاللہ سیکھ لیا آج پہلے ہی دن، پہلی کلاس میں. کیا زبردست کلاس ہے بھائی. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تو تعلیم سے کون سا فعل بنا تھا؟ علامہ. اور محاسبہ سے کیا بنے گا؟ حسبہ. اسلام سے اسلم. اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے. تو اختلافہ سے کون سا فعل بناؤں؟ اختلاف. استغفار سے استغفر. تو بس یہ 5 تو ہو گئے نا، علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفر. یہ 2 جملے بس یاد کرنے کی دیر ہے. یہ ہم بار بار دہرائیں گے، آپ فکر نہ کریں. آج پہلا دن ہے نا تو آپ کو زیادتی لگے. تو صرف مجھے یہ بتا دیجئے، نجینکم، کم جو ہے یہ تو ضمیر ہے، اگر میں اسے ہٹا دوں، نجینا، نجینا، یہ نا جو ہے یہ بھی ضمیر ہے جو ٹیبل کی ہے. نجینا 4 حرف ہیں، شد آ رہی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کون سا ہوگا؟ علامہ کے پیٹرن پہ. ابھی دیکھا شد والا لفظ ہے. یذبحونا، یا علامت مضارع ہے میں نے ہٹا دی، واو نون جمع کی علامت ہٹا دی. ذبحو، ذبحو درمیان میں شد آ رہی ہے، 4 حرف ہیں، تو کون سا ہوگا؟ علامہ. آجی تو سیکھا، اتنی جلدی تو نہیں بھولنا چاہیے. یہ دیکھیں یخفف، یا علامت مضارع ہٹا دو بھائی، ہٹا دیا. خا فا فا 4 حرف ہیں، درمیان میں شد ہے، تو کون سا پیٹرن ہوگا؟ علامہ. علامہ. کیا بات ہے. کفائنا، اب کفائنا میں نا جو ہے یہ ضمیر آ رہی ہے، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں. کفائنا، کا فا فا یا 4 حرف اور درمیان میں شد. مجھے تو پیٹرن چاہیے. علامہ. مطلب آپ کو کوئی مشکل ہو رہی ہے پہچاننے میں کہ یہ علامہ. آگے دیکھیں یو امر، یا علامت مضارع میں نے ہٹا دی.
آگے میم، یہ عین میم میم را 4 حرف ہیں اور درمیان میں شد ہے، تو پیٹرن مجھے تو چاہیے علامہ علامہ۔ اچھا آپ لوگ اتنے تیز ہو گئے یتابع، اب بتائیں جی یہ کون سا پیٹرن ہے؟ یہ بھی علامہ، بدلا، علامہ یہ بدلی یہ لکھا بھی ہے، بدلا ہے اصل لفظ، یہ بھی علامہ، علامہ نزلہ، یہ بھی علامہ ہو ہٹا دیں گے اچھا فسا نیسرہ، وہ جو ہے ضمیر ہے اسے ہٹا دیں گی، فا بھی حرف ہے ہٹا دیا، سا بھی حرف ہے، یہ سین اور صوفہ والا جو ہم لگاتے تھے، آگے کیا ہے نون یا را، علامہ، اللہ، علامہ وَأَدَّرَهُ، وہ جو ہے ضمیر ہے ہٹا دو، واو واو جو بھی ہے ہٹا یہ دیں حرف ہوتا ہے جڑ کے آ رہا ہے، یہ یہ بھی ہٹا دو، ہٹا عددا اصل ابددا علامہ، تفرقہ، علامہ تا علامت مدارے ہٹا دے، فرقہ یعنی علامہ سے یہ سارے ہی علامہ کے تھے۔ چلیں اب آپ کو آیت میں، یہ آیت ہے، اس آیت میں آپ مجھے ڈھونڈے، وقت کم ہے نہیں ورنہ میں تلاوت کر کے آپ سے کروا لیتا، کوئی مزید فی کا فعل ڈھونڈے، پہلی لائن میں دیکھیں، دوسری میں دیکھیں، تیسری میں دیکھیں، کہیں شاید کوئی مل جائے۔ سر پہلے میں ہی علامہ آ رہا ہے پہلے ہی آ گیا، پہلی لائن میں یہ علامہ آ گیا، ویری گڈ، کوئی اور دیکھیں، سر کلہا بھی ہوگا کلہا علامہ علم تنا میں پھر علامہ آ گیا، کلا نہیں ہے، کلا جو ہے وہ حرف ہوتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں شاید کوئی مل جائے، تولیتم تولا آج جو علامت مدارے ہے، تم جو ہے وہ ضمیر کیا ہے، ولی، واللہ سے ہوتا ہے، واللہ 4 حرفی ہے، اس میں دیکھیں شاید کوئی نظر آ جائے، یخفف خففو، یہ ابھی پیچھے ہم نے ایکسرسائز کی تھی، تو ہم نے کیا سیکھا آج؟ اللہ، میں آپ کو مثالیں دیتے ہوں تاکہ آپ بھولے نہ۔ قدرہ 4 حرفی درمیان میں شد، قدمہ 4 حرفی درمیان میں شد، کذبہ 4 حرفی درمیان میں شد، کفرہ 4 حرفی درمیان میں شد، کلمہ 4 حرفی درمیان میں شد، متع 4 حرفی درمیان میں شد، نزلہ 4 حرفی درمیان میں شد، نبہ 4 حرفی درمیان میں شد، فصلہ 4 حرفی درمیان میں شد، نجہ 4 حرفی درمیان میں شد، وفا 4 حرفی درمیان میں شد، واللہ 4 حرفی درمیان۔ تو یہ سب کون سا پیٹرن ہوا بھائی؟ علامہ، علامہ تو علامہ سے ایک لفظ بنتا ہے تعلیم، کیا لفظ بنتا ہے؟ تعلیم اور معاصرین کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، جملہ تھا نا وہ، تعلیم کے وزن پہ ایک لفظ بنتا ہے، اسے کہتے ہیں تفعیل، کیا کہتے ہیں؟ تفعیل، تو باب کا نام ہے تفعیل۔ علامہ کس کے باب سے ہے؟ تفعیل کے باب سے ہے، تعلیم کے لفظ پہ جو ہے یہ علامہ سے تفعیل آتا ہے، تو آپ نے یہ 3 لفظ یاد کرنے آج، علامہ سے تعلیم اور تعلیم سے باب کا نام تفعیل، بس ختم، کلاس ختم ہو گئی ہے۔ آگے بونس پوائنٹ ہے، میں جلدی سے دکھا دیتا ہوں، بڑے کام کے ہیں، مثلا کالیمہ، یہ ہم اردو میں کلمہ کلمہ کہتے ہیں نا، کلمہ طیبہ، یہ کالیمہ عربی میں زیر ہے، کالیمہ جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسم فعل حرف، کہیں یہ تو ہمیں آتا ہے، اچھا تو فعل کو ہم دیکھیں گے، اس کے معنی ہوتے ہیں کام کا ہونا یا کرنا اور اس میں زمانہ پایا جائے، پہچانیں گے کیسے؟ ہاں یہ ہمارے کام کی بات، تو آئیے دکھاتے ہیں۔ فعل کی پہچان یہ ہے، یا تو اس کے شروع میں یا تا حمزہ یا پھر سین صوفہ الف سین تا اور قد، کسی لفظ کے شروع میں ان میں سے کچھ آئے وہ فعل ہوتا ہے، اور اگر آخر میں پھر کیا پہچان ہوگی؟ آخر میں یا تو تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن یا نون مشدد ہوتا ہے، جیسے آج آیا تھا نا، کیا زنون، ہاں یاتین آیا تھا، تو یہ اسی طرح کا نون مشدد ثقیل آئے تو وہ بھی ماضی کا فعل ہوتا ہے۔ آئیے جی سوال دیکھتے ہیں، اگر 3 حرفوں والے افعال میں کوئی زیادہ حرف آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مزید فی۔ انگریزی میں مزید فی کی مثال ہے، یہ میں نے آپ کو نہیں دکھائی تو اسے آپ چھوڑ دیجئے۔ علیمہ سے افعال کی 3 چابیاں کیا ہوں گی؟
عالمہ یعلم علم آپ نے QC1 میں پڑھ لیا تھا. غفرہ سے اسما کی 3 چابیاں کیوں گی؟ غافر، مغفور، مغفرہ. مزید فی اس میں کون کون سے ہیں؟ علامہ ہے، اور اس میں حاسبہ ہے. مزید فی کو منتخب اسلمہ. اسلمہ. مزید فی کو اختلافہ. اسی طرح استغفرہ. مزید فی کے جو ہے 5 اوزان جو ہیں یہ قرآن میں تقریباً 8212 آتے ہیں. یہ آپ یاد کر لیجئے، یہ آپ کے ہوم ورک یا کوئز میں آتا ہے. اگر 3 حروف والے افعال میں کوئی حرف زیادہ آ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ مزید فی کہیں گے. مزید فی. انگریزی میں مزید فی مثال ری رائٹ، ری ڈو، انڈو ہوتا ہے. علیمہ سے 3 چابیاں آپ نے دیکھ لی. غفرہ سے اسما کی چابیاں دیکھ لی. مزید فی آپ نے ان میں سلیکٹ کر لیے. یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گئے ہیں سوال. 5 اوزان والے جو ہے 8212 تھے، تقریباً 9000 ہیں، لیکن اصل میں یہ 9000 پورے نہیں ہیں، 8200 ہیں. یہ عدد یاد رکھے گا، سوالوں میں کام آئے گا. انشاءاللہ اگلے 9 اسباق میں ہم ان 5 اوزان پر آنے والے مزید فی افعال کے مختلف صیغوں کی مشق کریں گے. تو آج کا سبق ہوا اختتام پذیر. آئیے تو دعا کر لیتے ہیں. کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. تو یہ کلاس آپ کی اختتام پذیر ہوگی. اب آپ کے سوال جو آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی بھی کوئی